والسلام على من لا نبي بعده اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغید الارحام وما تزداد، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ سکڑتے ہیں رحموں میں اور جو بڑھتے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، الکبیر المتعال، وہ بڑا بھی ہے بلند۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی ہے کہ آج کہیں پروگرام میں جانا ہے، ابھی کہ مختصراً تھوڑا سا درس تاکہ ناغہ نہ ہو ہمارا۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سورۃ الرعد گزشتہ درس میں شروع ہوئی تھی اور میں نے وہاں یہ بات بتلائی تھی، سورۃ الرعد میں ایک بڑا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پورے ایک رکوع میں اللہ پاک نے تفصیل سے اس بات کو بیان فرمایا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے علم کو اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ جس طرح دیگر چیزوں میں میرا کوئی شریک نہیں، اسی طرح میری قدرت میں، میری خلقت میں اور میرے علم میں بھی کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو حمل اٹھائے ہوتی ہے، جتنی بھی مادہیں ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جاندار جانوروں میں سے ہوں، ہر مادہ پیٹ میں کیا کچھ اٹھا کے گھوم رہی ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے حمل میں کسی بھی مادہ نے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور فرمایا رحموں کا سکڑنا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور رحموں کا بڑھنا یہ بھی اللہ کے علم میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نشو و نما پاتے پاتے وقت سے پہلے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی یا تو سانس اللہ پاک روک دیتا ہے یا کوئی اور وجہ ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے موقعوں پر کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں جی اس وقت جو رحم میں جو بچہ دانی ہے یا بچہ ہے وہ سکڑ رہا ہے، اس کو نقصان ہو چکا ہے، ابھی صفائی کرا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحموں کے اندر سکڑن پیدا ہو جائے یا رحموں میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ رحم کو پہلے دن سے 4 مہینے پھر 7 مہینے پھر 9 مہینے تک لے کے جائے، پھر ولادت کے مرحلے سے گزارے، یہ سارے کے سارے علم رکھنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ثانی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ کس کے پیٹ کے اندر بیٹا بنانا ہے، کس کے پیٹ میں بیٹی بنانی ہے، کس کے پیٹ کے اندر دونوں ملا جلا کے بنانے ہیں، کس کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کسی طریقے سے نہیں جان سکتا۔ اس لیے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے معاملات بھی محض صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے احباب کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اب لوگ ان کو جناب کسی اور طرف لے جاتے ہیں، جی کسی نے بندش کرا رکھی ہے، کسی نے جادو کرا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہوتا تو کسی کی بندش اولاد کو روک سکتی تھی؟ کسی کی بندش نہیں روک سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اب اولاد دینا چاہے تو
تو اگر بندش ہو بھی گئی ہے تو اس کو ختم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے یقین یہ کامل ہونا چاہیے کہ علم بھی کامل اللہ کا ہے اور پیدائش کے معاملات بھی کامل اللہ کے پاس ہیں۔ اگلا جملہ اللہ نے یہی بیان فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کہہ رہا ہر چیز کا میرے پاس ایک اندازہ ہے، اس اندازے کے بقدر میں کسی بھی چیز کو بناتا ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں مولوی صاحب 1 مہینے کا تھا اور وہ کیا نام ہے مسکیریج ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ بعض حضرات ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحب 4 مہینے کا ضائع ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، خود میرے ساتھ ہوا 8 مہینے اور 9 مہینے کے، اور 2 بچے 9 مہینے کے، ایک بچی 8 مہینے کی ضائع ہو گئی ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ کوئی تعویذ کسی کی اولاد کو بچا نہیں سکتا اور کوئی تعویذ آنے والی اولاد کو روک نہیں سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ قرآن کا درس سننے کے بعد بھی اگر ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہو اور ہمارا یقین نہ بنے تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اولاد کی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا رسول اللہ مجھے اولاد کی خواہش ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اولاد کا دینا میرے اختیار میں نہیں، اولاد کا دینا کس کے اختیار میں نہیں ہے؟ بولو بھائی، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر کی زوجیت کے اندر 9 سال رہیں۔ 9 سال کی عمر میں رخصت ہوئی، 18 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی جب محبوب پیغمبر کا انتقال ہوا، اور اما عائشہ باوجود اس کے کہ اللہ مجھے اولاد دے دیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یقین بنانا چاہتا تھا کہ 1 روٹی دو اور 1 بیٹا لو، 2 روٹی دو اور 2 بیٹا لو، یہ سارے فلسفے بکواس۔ کوئی بابا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 روٹی دے دیں ہم اس کو، وہ ہمیں 1 اولاد۔ جو 1 روٹی کے لیے آپ کا محتاج ہے وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ یا جو آپ کو اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ اپنے لیے 1 روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا؟ بولے بھائی، یہ لوگوں نے عجیب عجیب فلسفے بنا رکھے، جی فلاں کے مزار پہ چلے جاؤ تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے مزار پہ گئے اور ہماری اولاد ہو بھی گئی۔ جی اللہ پاک نے رکھا تھا کہ شادی کے 8ویں سال اولاد ہونی ہے، تو مزار پہ نہ جاتے پھر بھی اولاد کو ہونا تھا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ وہ پنجاب کے اندر ایک مزار ہے، میرے ساتھ محترم حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان میں فرماتے، کئی دفعہ فرمانے نے کہا کہ وہاں مزار میں ایک درخت ہے، پنجاب میں کوئی مزار ہے، وہ نام بھی لیتے، وہ خود دیکھ کر آئے ہیں، کہا کہ مزار میں ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر جوڑے آتے ہیں اور پتھر اٹھا کے رسی سے اس مزار پہ کیا کرتے ہیں، کترن وغیرہ سے باندھتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس کے یعنی پتھر کنکری وہاں رک جائے گی اس کو اولاد ہو جائے گی، اور جو ہوا سے نیچے گر جائے گی اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور کہتے ہیں جو باندھتا ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر پتھر درخت پہ باندھنے سے اولاد ہوتی تو پھر تو کوئی بھی بے اولاد اس وقت زمانے میں معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اولاد کا دینا، اولاد کا روکنا، اولاد کی صحت، اولاد کی سب کچھ محض اللہ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بابا ہو سکتا ہے؟ 80 سال کی عمر تک اللہ سے اولاد مانگ رہے، تو اولاد کی چاہت تھی یا نہیں تھی؟ چاہت تھی، کبھی تو دعائیں مانگ رہے ہیں، دن میں بھی مانگ رہے، رات میں بھی مانگ رہے، اور کب شادی ہوئی ہوگی جی 20-25 سال میں بھی لگاؤ شادی آپ کی ہوئی، اس وقت سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ پاک 60 سال کے بعد اولاد دے رہے ہیں، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے پتن سے نہیں ملی، سارہ کو جو تحفے میں بادشاہ نمرود نے جو باندھی دی تھی اس سے شادی ہوئی، وعدے میں اس سے اللہ پاک نے پہلی اولاد دی، اور پھر اس اولاد کے بعد روایت میں 15 سال کے بعد تقریباً 95 سال کی عمر میں حضرت سارہ سے بھی اللہ پاک نے اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی ایک اولاد 80 سال کی عمر میں اور ایک اولاد تقریباً 95 سال کی عمر میں، یا بعض حضرات نے اور آگے پیچھے تاریخی روایت سے مطلب 80 سال سے اوپر جا کے 2 اولادیں عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام قرآن کے اندر اللہ سے مانگنے یرثنی و یرث من آل یعقوب، حضرت بلکہ کیا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام دعائیں مانگنے مولا مجھے وارث عطا فرما دے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے کس سے درخواست کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا نظریہ یہ اللہ معاف فرما دے، ہمارے ہی مسلمانوں کا، ہمارا آپ کا تو نہیں ہے لیکن ہمارے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ فلاں بابا اولاد دیتا ہے، فلاں پیر اولاد دیتا ہے، فلاں دستگیر اولاد دیتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس اچھا ساتھ میں یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے،
اگر مثال کے طور پر کسی نے دعا کر دی، اللہ پاک نے اولاد دے دی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اولاد کس نے نہیں دی، اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ پاک۔ دعائیں کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے، خود دعائیں کریں اللہ پاک سے، اپنے بڑوں سے، والدین سے دعائیں کرائیں کہ والد صاحب دعا کرو اللہ پاک آپ کو پوتا پوتی دے دے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ دعائیں تو ہونی چاہیے نا، دعا کو تو مانگنے کا حکم ہے، لیکن دعا کروائیں، کریں کس سے؟ اللہ سے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا جی پتر دے دے، اگر بابا زندہ ہے اس کو بولے بابا جی بس اللہ والے آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے اولاد دے دے، آپ بھی مانگیں میں بھی مانگتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مسائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ جب وہ پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جنگ میں رخصت کر رہے ہیں، اور رخصت کرتے کرتے کیا فرما رہے ہیں؟ لا تنسان اخانا، لا تنسا اخانا، اے عمر اپنے بھائی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، عمر اپنے بھائی یعنی محمد کو دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول۔ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعاؤں کی درخواست، صحابہ نبی سے دعاؤں کی درخواست، اس لیے دعاؤں کی درخواست کریں وہ کوئی لیکن یہ کہنا کہ بابا اولاد دے دے گا یا فلاں اولاد، ایسا نہیں ہو۔ حضرت اقدس حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ہمارے استاد، قرآن مجید کی تفسیر ہم نے کئی دفعہ ان سے سنی پڑھی، فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہے، شادی ہو چکی ہے، کوئی تعویذ دے دو، تو ہم اللہ پاک سے کچھ لکھ کے کچھ دے دیتے ہیں ان کو، اللہ پاک عزت رکھ لیتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اولاد کی، ہم نے کوئی اولاد نہیں دی، ہم نے تو اللہ سے دعا کی ہے اللہ پاک اس کو اولاد دے دے۔ اور فرمایا کہ خود میرے گھر میں اولاد نہیں، 5 بیٹیوں کے بعد جا کے ایک بیٹا ہوا بڑھاپے میں، وہ بھی جا کے، سمجھ آ رہی بات نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ کسی کی تعویذ سے، کسی کے کچھ سے نہیں ہوتا، ہوتا صرف کس کے حکم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے میرے دوستو اولاد کا ہونا، اولاد کا نہ ہونا، دیگر معاملات سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک دنیا دار آدمی ہے، وہ ٹیلی ویژن میں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتا ہے، داڑھی بھی اس کی نہیں ہے، اور کئی دفعہ میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا، لیکن اس کی کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ میں نے دیکھی، اور بلکہ اس کی ویڈیو میں نے اس کو دیکھی، اس نے ایک بات بہت اچھی کی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیتا اور وہ باباؤں سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بابا ہمیں دیتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذلت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ یہ اللہ تو ہمیں نہیں دے رہا، بابا ہمیں دلا دے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے کہ ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ ہمیں نہیں دے گا لیکن کوئی مولوی، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ملنگ ہمیں دے دے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ بابا، پیر، ملنگ، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ایک اللہ کی مخلوق سے تو ہم نے لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ نظریہ میرے دوستو انتہائی خطرناک نظریہ ہے، اس نظریے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نظریہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بن جاتے ہیں کم و بیش۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کسی نے اپنی اولاد یا کوئی اپنی حاجت اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگی ہو، کسی ایک سے بھی نہیں دکھا سکتے۔ اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ انبیاء علیہ السلام کی ذات یا انبیاء کے صحابہ، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے مادہ کیا پیٹ میں اٹھا کے گھوم رہی ہے اور کیا کچھ رحم سکیڑ رہا ہے اور کیا کچھ بڑھ رہا، ہر چیز کا اندازہ اللہ پاک کیا مقرر ہے۔ پھر آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب بھی اللہ ہے اور عالم الشہادہ بھی اللہ ہے۔ المتعال، بڑا بھی اللہ ہے اور بلند بھی اللہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کہتے ہیں چھپی چیز کو جاننے والا، شہادت کہتے ہیں ظاہر چیز کو جاننے والا۔ میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار ہو وہ صرف ظاہر کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے سامنے جتنی بھی چیزیں ظاہر ہیں میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں، اور تم سے جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے عالم الغیب اور عالم الشہادہ میں ہی ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے علم کی وسعت بیان فرمائی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیجئے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جو اللہ معاف فرمائے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ دیکھیں ایک ہے علم غیب، ایک ہے وحی علی الغیب، ایک ہے علم غیب، ایک اطلاع علی الغیب۔ مطلب کیا؟ مطلب ایک تو غیب کا علم ہے اور ایک اس غیب کے علم پر اللہ کسی کو وحی بھیج دے، اللہ اس غیب کے علم کی کسی کو اطلاع دے
تو اللہ تعالیٰ غیب کے علم کی اطلاع تو دیتے ہیں نبیوں کو، نبیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کو بھی غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ کیا مطلب سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، اس میں سے اللہ جب مرضی جتنا مرضی جس کے لیے چاہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، تو اس لیے عالم الغیب ہم اللہ کو کہیں گے۔ غیب میں سے اطلاع اللہ پاک دے دیتا ہے، اظہار اللہ پاک دے دیتا ہے۔ میں نے کئی موقع پر اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیوب کے خزانے عطا فرمائے، لیکن سارا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ فرق کرنا پڑے گا ہمیں۔ صحابہ کرام بہت بڑے علماء عالم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے، انبیاء علیہ السلام کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے انبیاء مل کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، اس لیے فرمایا عالم الغیب۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں تو جس کو چاہتا ہے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ اس لیے دو باتیں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نبیوں کو ولیوں کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ بعض کہتے ہیں نبی ولیوں کو سارا غیب پتہ ہے، یہ نظریہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ درمیانی نظریہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا نظریہ کیا ہے کہ سارا غیب جاننے والا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے تلاوت کے دوران تھوڑا سا کیا ہو گئے؟ آگے کی طرف بڑھے۔ میں نے پہلے واقعہ سنایا، پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے اور ہاتھ ایسے بڑھایا جیسے کسی چیز کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھاتے ایک دم ہاتھ کو پیچھے کیا اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے نماز میں لگ گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب جنت کی آیتیں پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے سامنے جنت کو حاضر کر دیا اور مجھے جنت کے درخت نظر آئے، مجھے جنت کے میوے نظر آئے، میں نے سوچا کہ ان میووں میں سے کچھ تمہارے لیے توڑ لوں، میں توڑنے لگا، اب اللہ پاک نے غیب دکھا دیا، جنت دکھا دی، کس نے انکار کیا اس کو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے تو دکھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب جہنم کی آیت پڑھنے لگا اور وہ توڑتے تو کیونکہ قرآن میں جہاں جنت کی آیت ہے فوراً جہنم کے تذکرے بھی شروع کر دیتا اللہ پاک۔ فرمایا کہ میں توڑنے لگا ایک دم جہنم سامنے آ گئی اور اس کے شعلے اور اس کے انگاروں کی وجہ سے میں ایک دم کیا ہو گیا؟ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ جب بتانے پر آ جائے تو ایسے جنت اور جہنم کو بتا دے۔ مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تشریف لے کے گئے نہیں لے کے گئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھ رہے من ہم، یہ کون ہے، یہ سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ اب اللہ نے دکھایا، زمین سے اٹھا کے ساتوں آسمانوں کو اوپر تک لے گئے اور جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، سامنے بندے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے من ہوا، یہ کون ہے، یہ سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ پھر جبریل بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے، اس کو یہ سزا اس وجہ سے مل رہی ہے، یہ فلاں ہے، اس کو سزا اس وجہ سے مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانے پر آئے تو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جا کے جنت بتائے، نہ بتانے پہ آئے تو سامنے والے کا حالت نہ بتائے، وہ بھی پوچھنا پڑ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے اور پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور پھر جلنے کا اعلان کیا اور اس کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں باقاعدہ دو جگہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ آپ نے جو مجھے ہار تحفے میں دیا تھا وہ ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، وہ اماں عائشہ کا جو ہار گرا اس کو نبی اور صحابہ سارے مل کے تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں تلاش کر رہے ہیں بھائی؟ پتہ نہیں ہے کہاں ہے، علم نہیں ہے کہاں ہے۔ فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے نبی بھی تلاش کر رہے ہیں اور پھر وہ ہار نہیں ملا، یہاں تک کہ فجر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی اور پانی موجود نہیں تھا وضو بنانے کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری، جو قرآن مجید کی دو جگہ کی آیت جس میں اللہ پاک نے تیمم کا حکم نازل کیا۔ کس کا حکم نازل کیا؟ فرمایا کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم فرما لیجئے۔ تو صحابہ نے تیمم کر کے نماز پڑھی فجر کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو چلتے، اب نہیں مل رہا کیا کریں؟ تو جب چلے اما عائشہ جب اپنی اونٹنی پر بیٹھی، وہ جو اونٹنی کے اوپر ہودج رکھا جاتا ہے کجاوا، اس میں اما عائشہ بیٹھی، اونٹنی کو اٹھایا گیا تو وہ ہار اما عائشہ کی اونٹنی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔
سمجھ رہے بات نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ بتانے پہ جنت کی باتیں بتائے، نہیں بتانے پہ اٹھنے کے نیچے ہار نہ بتائے. اس لیے علم کیا ہونا چاہیے بھائی؟ عالم الغیب صرف کون؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جب مرضی جتنا مرضی عطا فرما دے. امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ میلوں دور جنگ میں مصروف ہیں. یہ ہمارے مدرسے کا نام ساریۃ الجبل، یہ اسی واقعے کی یاد میں ہے. جنگ میں مصروف ہیں اور حضرت ساریہ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھ گئے اور پیچھے پہاڑ تھا. تو حضرت ساریہ اور لشکر کے ذہن میں یہ تھا کہ پہاڑ سے تو دشمن نہیں آئے گا، اور دشمن اس چال میں تھا کہ یہ تھوڑا سا اور آگے آئے تو ہم پیچھے کی طرف سے کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے. اللہ پاک نے حضرت عمر کو دکھا دیا. کئی کلومیٹر دور کا وہ جنگی میدان حضرت عمر کو نظر آیا اور مسلمان پہاڑ سے آگے ہوتے نظر آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور پہاڑ خالی پا کے اس سے واپس پیچھے کی طرف آتے ہیں اور اپنی کمان محفوظ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے جنگ لڑتے ہیں. صحابہ جو حضرت عمر کے سامنے تھے وہ پریشان تھے، ساریہ تو اتنی دور ہے، کچھ اطلاع ہی نہیں ہے کیا حال ہے کیا، کیونکہ اس کو موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا. یہ عمر کو کیا ہوا؟ بعد میں جب حضرت ساریہ کئی دنوں کے بعد واپس لوٹے تو صحابہ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا فلاں دن؟ کہا کہ ہاں فلاں دن ہم لڑ رہے تھے اور پہاڑ کی طرف سے غافل تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عمر نے مجھے پہاڑ کی طرف متوجہ کیا. کہا بالکل ایسا تھا، ہم عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اسی طرح کی آواز لگائی تھی. تو اللہ تعالیٰ جب بتانے پر آئے، اس لیے علم اللہ کے پاس ہے اور دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، عالم الغیب صرف اللہ ہے. البتہ اطلاع علی الغیب اللہ پاک نے دی ہے اور بہت سو کو دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. اور فرمایا الکبیر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے. الکبیر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے. کتنے بڑے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ نے خود تعارف کرا سب سے بڑا ہوں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑی اللہ کی ذات. اور فرمایا المتعال، صرف بڑا نہیں ہوں بلکہ بلند بھی ہوں. کبیر بڑے بھی ہیں اور المتعال کیا ہے؟ بلند بھی ہیں. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں لیکن بلند نہیں ہوتے، درجے اچھے نہیں، بڑے نہیں ہوتے، وہ بڑے ہو کے بھی چھوٹے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا میں بڑا بھی ہوں اور بلند بھی ہوں. نہ تو میری بڑائی میں کوئی میرا شریک ہو سکتا ہے، نہ میرے عروج میں کوئی میرا شریک ہو سکتا ہے. میں وحدہ لا شریک ہوں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم جو ہے نا بندے ہیں، اس اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں اپنے ہر مسئلے کو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے. اس لیے اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیں گے، نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے جیسے مخلوق کے سامنے نہ روئیں، اللہ کے سامنے روئیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے. اللہ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ ان کو ان کا محتاج بنا دیتا ہے. ایک ضرورت پوری ہو گئی، اب کوئی دوسری ضرورت اللہ دے دے گا، تو تیسری ضرورت دے دے گا، وہ مانگتا ہی رہے گا. اور فرمایا جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کی کفالت کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے. اس میں مشکل آئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. سمجھے؟ صلاۃ الحاجت کس نے سکھائی؟ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، امت کو سکھائی کہ بھائی مشکل آ جائے 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگ لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی کا دھیان اور اپنے ذات عالی سے لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما. ہر طرح کی آفات اور بلایات اور مصیبات سے مولا ہماری حفاظت فرما. مولا کریم قدم قدم پر رہنمائی فرما، دستگیری فرما. مولا کریم ہم نے جب درس قرآن شروع کیا تھا اس وقت ہمارے بھائی سہیل صاحب یا اللہ یہاں موجود تھے اور یا اللہ مہینوں بلکہ سالوں اس درس قرآن میں شریک ہوتے رہے، بیماری کے ایام میں نہ آ سکے اور اس دکھ کا اظہار بھی ہم سے کیا. آج یا اللہ وہ تیرے پاس پہنچے، یا اللہ ہم نے تیرے حوالے کیا. مولا کریم ان کی تمام نیکیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. مولا کریم ان کے ساتھ آسانی والا عافیت والا معاملہ فرما. قبر کی پہلی رات ہے مولا، رات کی تنہائی، رات کے اندھیرے سے ان کی حفاظت فرما. مولا کریم یا اللہ ہم سب کو بھی یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ اپنی اطاعت والی، فرما برداری والی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما.
ولکن جو درس ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا جزاکم اللہ خیر.